تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا، زندگی گزارنے کے لیے مادی سہولتوں کے ساتھ روحانی اسباب کا، قرآن کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا تاکہ مادی زندگی کے ساتھ ساتھ روحانی زندگی بھی ہماری بہتر سے بہتر ہو سکے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی کے توحید پر قائم رہنے، اسی کی اطاعت کرنے، اسی کے دین کی نشر و اشاعت کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عنایت فرمائے۔ درود و سلام ہم تمام کے آخری اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ایک مربی تھے، ایک معلم تھے، داعی اللہ تھے، روشن چراغ تھے، تاکہ آپ کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو چمکا کر، بہتر سے بہتر بنا کر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کے حقدار بن جائیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کی رحمت اور برکت، اللہ کے ان نیک بندوں پر جو ایمان لے آئے، عمل کیا، صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، اللہ کے نیک بندوں میں سے۔ حضرات و خواتین، آج کا جو خطبہ ہے انشاءاللہ احتساب نفس، اپنے آپ کا احتساب کیوں کریں، کیسے کریں، اس موضوع پر انشاءاللہ چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ احتساب نفس کیا ہے؟ احتساب نفس کا معنی یہ ہے آدمی اپنے آپ کی جانچ کرے، اپنا حساب لے کہ میری نماز کیسی ہے، میری زبان کیسی ہے، میرا اخلاق کیسا ہے، گھر والوں کے ساتھ میرا معاملہ کیسا ہے، سوسائٹی میں کیسے رہتا ہوں، ٹھیک ہے، پرائیویٹ جو زندگی ہے ہماری اس کے اندر میں کیسا رہتا ہوں، اور جو سب کے سامنے علانیہ جو میری زندگی ہے اس میں کیسے رہتا ہوں۔ یہ جو حساب و کتاب اپنی زندگی کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ، اسی کو کہتے ہیں احتساب نفس۔ قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں جو آیتیں ہمیں بتاتی ہیں اپنے آپ کا ہم احتساب کریں۔ سب سے پہلی آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 136، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو اپنے آپ کی فکر کرو، اپنے آپ کی فکر کرو۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی شرح میں لکھا کہ علیکم انفسکم، اپنے آپ کا احتساب کرو، اپنی فکر کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے پرہیز کرو جو اپنے نفس کو خراب کرنے والے، ان گناہوں سے بچو جو اپنے آپ کو خراب کرنے والے ہیں۔ اس آیت کا معنی سبحان اللہ، علیکم انفسکم، اپنے آپ کی فکر کرو۔ دوسری آیت سورہ حشر کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے دو تقوی کے درمیان، اللہ تعالیٰ کا ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے آگے والی زندگی آخرت کے لیے کیا بھیجا۔ ما قدمت یہ عام ہے، گناہ کی بات بھی ہو سکتی، نیکی کی بات بھی ہو سکتی۔ اگر گناہ بھیجا ہے تو توبہ کر لے، نیکی پہ کمی محسوس کر رہا تو نیکیاں کر لے۔ اس کا سیدھا سیدھا معنی یہی ہے اس آیت مبارکہ کا۔ ہر نفس یہ غور کرے، اس بات پر توجہ دے، دیکھے کہ ما قدمت لغد، آنے والے کل قیامت کے دن کے لیے، آخرت کے لیے، حشر کے میدان کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، کن کن نیکیوں کو بھیجا ہے، کن گناہوں کو بھیجا۔ تیسری آیت مبارکہ جو احتساب نفس پر کو بتاتی ہے، سورہ اعلیٰ کی آیتیں، اللہ تعالیٰ فرماتا قد افلح من تزکا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ کون؟ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت میں لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ اس بات کی علامت ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کا احتساب کرتا ہے وہ کامیاب ہوگا۔ جو احتساب نہیں کرتا، خیال نہیں کرتا اپنے آپ کا، یقین رکھیے کہ وہ کامیاب ہونے کے امکانات کم ہیں، نقصان اٹھانے والا۔
اسی طریقے سے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں کہا، اللہ تعالیٰ نفس کی قسم کھا کے کہا، کیا کہا؟ آخر میں اللہ نے فرمایا کہ جو وہ نفس وما سو، اس نفس کی قسم جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو برابر کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نفس میں اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، کیا الہام کیا؟ نیکی کے بھی الہام کیا، گناہ کی بات کے بھی اللہ تعالیٰ الہام کیا۔ آخر میں اللہ فرماتا قد افلح من زکا، وہ آدمی مراد کو پا لیا، کامیاب ہو گیا جس نے اس نفس کو پاک و صاف کیا۔ یہ تینوں آیتیں بلکہ چاروں آیتیں، سورہ مائدہ کی ایک، سورہ حشر کی ایک، اما پارہ کی دو آیتیں، یہ چاروں آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اپنی فکر کریں، اپنے نفس کا احتساب کریں، اپنا خیال کریں، اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا لیں جو نقصان پہنچانے والی۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، وہ بات یہ کہ سب سے مشکل کام ایک مومن کے لیے، بلکہ مشکل ترین کام ایک مومن کے لیے اپنے آپ کا حساب و کتاب کرنا ہوتا بندے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان اپنے آپ کا حساب و کتاب کرنے دیتا نہیں، ہمیشہ غفلت میں ڈالے رکھتا، ہمیشہ آدمی کو ایسی چیزوں میں الجھائے رکھتا۔ موضوع اپنے آپ کی اصلاح ہے لیکن ہمیں کیا کرتا ہے؟ دوسرے معاملات میں الجھا کے رکھتا، اپنے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ ایک انگلی دوسروں کی طرف ہے، چار انگلیاں ہماری طرف ہیں، یہ تین انگلیاں جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں دلاتا جو ہماری طرف ہے کہ ہم اپنے آپ کی فکر کریں، لیکن ایک انگلی جو دوسروں کی طرف ہے ہمیشہ دوسروں کی طرف الجھائے رکھتا۔ قرآن میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا دشمن جی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ نے کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن ہی سمجھنا، دوست نہ بنانا۔ تو احتساب نفس کی اہمیت آپ جان چکے ہوں گے ان آیات کے ذریعے سے کہ اپنے آپ کو پاکی صفائی کے بغیر جنت کا پانا مشکل ہے، کامیاب ہونا مشکل ہے، ان آیتوں کے ذریعے ہم سمجھ چکے ہیں۔ یہی بات نہیں ہے قرآن مجید کو جو ابتدائی آیات ہیں، سورہ مزمل، سورہ علق کے بعد جو صورت نازل ہوئی، جو دوسری سورت سورہ مزمل ہے بعض مفسرین کے نزدیک، پہلی سورت سورہ علق کی 5 آیتیں ہیں اور دوسری جو سورت سورہ مزمل کی ہے، آپ سورہ مزمل کو اگر آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اہتمام فرمایا، نماز کی تربیت، قیام اللیل کی تربیت، ذکر کی تربیت، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے پیارے حبیب اپنے رب کا ذکر کرنا، اپنے رب کو یاد کرنا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اس کے لیے گوشہ نشین ہو جانا۔ مجھے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ احتساب نفس کا طریقہ بتایا گیا۔ آدمی کیا کرے؟ سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، بیٹھ کے سوچیں کہ میں نے آج کیا کیا، میری نمازیں کیسی ہوئی، میرا فرض نماز کیسا ہوا، ٹھیک ہے، میں نے عبادتیں کیا کی ہیں، کس کس کو میں نے جو سختی کے ساتھ پیش آئی، میں نے کس کے ساتھ میں نے گویا ظلم کیا۔ بیٹھ کر آنکھ بند کر کے گوشہ نشین ہو کر تمام چیزوں کو دنیاوی مشاغل سے ہٹ کر آدمی گوشہ نشین ہو جائے اور اللہ کو یاد کرے، اپنے آپ کا احتساب کرے۔ اس آیت مبارکہ میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ بھی احتساب نفس پر دلالت کرنے والی، سوچنے والی بات، نبی کو حکم دیا گیا۔ آج ہمارا حال کیا احتساب کا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم اٹھتے ہیں ایسے غفلت میں، سوتے ہیں ایسے غفلت میں، صبح سے لے کر رات جو 12 گھنٹے ہیں یا 16 گھنٹے اگر ہمارے گزر گئے، ہمارے پاس 16 گھنٹوں کا حساب و کتاب نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ تو یاد رکھیے آپ، جو آدمی احتساب نہیں کرے گا، سب سے بڑا نقصان یہ ہے، بہت سارے نقصانات ہیں، احتساب نہ کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی روزانہ خیر سے پیچھے ہوتے جائے گا، نیکیوں سے دور ہوتا جائے گا، غفلت کی طرف روزانہ بعد بھی بڑھتا جائے گا۔ اتنا بڑا نقصان ہے احتساب نہ کرنے کا کہ آدمی غفلت طاری ہو جائے گی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کچھ باتیں جو بڑی پیاری ہم سب کے لیے، ہم چاہتے ہیں کہ احتساب کریں تو کیسا کریں؟ ایک چھوٹا سا سوال ہے،
معلوم ہوگا کہ احتساب کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی خیر سے محروم ہو جائے گا، غفلت میں پڑ جائے گا، گناہوں کی طرف جو ہے گناہوں کو معمولی سمجھنے لگے گا. تو اتنی بڑی بات ہے تو احتساب کرے تو کیسے کریں؟ بڑا پیارا نسخہ انہوں نے کہا کہ جو آدمی احتساب کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے فرائض کا جو خیال رکھیں. نمازیں کیسی ہو رہی ہیں؟ فرض نمازیں با جماعت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ فرض نمازیں بوقت، اس کی جو نماز کا جو وقت ہے وقت پہ ادا ہو رہی نہیں ہو رہی ہے؟ جی اس کا اہتمام کرے. اگر وہ نقص پاتا ہے، کمی پاتا ہے، اس کمی کو دور کر لے. سب سے پہلا احتساب فرائض کا. کیوں؟ قیامت میں سب سے پہلے بندوں سے جو حساب و کتاب ہوگا فرائض کے تعلق سے ہوگا. بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. توحید کے بعد، موحدین کے بعد، موحدین سے توحید کے بعد جو سب سے پہلا جس کا حساب و کتاب ہوگا نماز کا ہوگا. اگر نماز، فرض نماز میں کچھ کمی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نفل نمازوں کو دیکھو، سنت نمازوں کو دیکھو، اس کی بھرپائی کی جائے گی. نماز کا معاملہ ختم، پھر باری روزے کی، زکوٰۃ کی. ٹھیک ہے، تو ارکان اسلام کی ترتیب کے ساتھ. تو سبحان اللہ، اس حدیث میں ایک نکتہ یہ ہے، اس حدیث کے پیش نظر امام قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آدمی سب سے پہلے اپنے فرائض کا اہتمام کرے. آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو خطبہ سن رہے ہیں یا انشاءاللہ بعد میں سنیں گے، آپ اپنا جائزہ لیں فرض نمازوں کی حالت کیا ہماری. کیا نبی کی طرح نماز پڑھتے؟ نبی کی جیسے نمازوں کا جو با جماعت کا اہتمام تھا اس کا اہتمام کرتے؟ یہ سب سوالات ہیں، آپ خود بنا لیں آپ، کیونکہ یہ معاملہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان کا. میں تو صرف ایک کچھ سوالات بتا رہا ہوں، باقی جو سوالات جوڑنا آپ جوڑ لیں. چلیے دوسری بات، دوسرا طریقہ کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ جب فرائض کی جو ہے پابندی ہو رہی ہے تو دوسرا احتساب یہ ہے کہ آدمی اپنے جوارح کا، اپنے اعضاء کا احتساب کرے. کیا احتساب کرے؟ اپنے ہاتھ سے پوچھے، یہ ہاتھ سے پوچھے بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ حرام کام میں لگا ہوا ہے یا حلال کام میں لگا ہوا؟ اپنے پیروں سے پوچھے کہ حرام کام میں جا رہا ہے یا حلال کام میں لگا ہوا؟ اپنی آنکھوں سے پوچھے کہ جو چیز تو دیکھ رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ تو اپنے آپ سے، تمام اعضاء سے سوال کرے. اپنے ہاتھ کا احتساب کرے، کہیں ظلم تو نہیں کر رہا آدمی، کہیں جو ہے دوسروں کا مال تو ہڑپ نہیں کر رہا، ہاتھوں کے ذریعے سے گناہ تو نہیں کر رہا، اس کا احتساب کرے. پیروں سے دیکھے کہ غلط جگہوں پر تو نہیں جا رہا ہے، پیروں کا احتساب کرے. آنکھوں سے جو ہے آنکھوں کا احتساب کرے کہ اللہ کے منع کردہ، حرام کردہ چیزوں میں تو ہماری آنکھیں لگی ہوئی نہیں، اس کا احتساب کرے. اسی طریقے سے کانوں کا احتساب کرے، اللہ کے منع کردہ یا جو ہے شیطان کے مزامیر کو جو آدمی اپنے کانوں سے سن نہیں رہا ہے، اس کا احتساب کرے. کتنی بڑی بات ہے، سوچنے والی بات، بڑی عجیب و غریب بات ہے. یاد رکھیں آپ، جتنی چیزوں کا جو ہے آپ کو بتایا گیا، کان، آنکھ، سب، ان سب کا حساب و کتاب ہوگا. ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان عنہ مسئولا. اللہ فرماتا ہے کان، جی، ان والبصر، آنکھ، والفؤاد، دل میں جو خیالات آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب اللہ کے پاس قیامت کے دن ان سب کا حساب و کتاب ہوگا. سورہ صافات کی آیتیں پڑھ لے، حامیم سجدہ کی. جب اللہ تعالیٰ مجرموں کو جمع کرے گا، جب اللہ تعالیٰ مجرموں کو جمع کرے گا اور ان پہ مہر لگا دی جائے گی، ٹھیک ہے، تو انسان کے جلد انسان سے بات کریں گے. قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا. یہ جو ہماری چمڑیاں ہیں، جلد ہیں، یہ اللہ کے پاس ہمارے خلاف گواہی دیں گے. انسان بندہ پریشان ہو جائے گا اور اپنے جلد سے پوچھے گا قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ دنیا میں تو ساتھ ساتھ ہم نے گناہ کیا، اب ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو بندہ اپنے جلد سے، اپنی چمڑی سے پوچھے گا. تو یہ کیا کہیں گے معلوم ہے؟ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. جس اللہ نے سب کو گواہی عنایت کی، اسی اللہ نے آج ہمیں بولنے کے لیے گواہی دی. تو سبحان اللہ، یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اپنے اعضاء و جوارح کا احتساب کریں.
کہیں ہمارا ہاتھوں سے تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے؟ ہمارے معاملات داری سے پڑوس کو ہم تکلیف دیتے ہیں، زور سے سنتے ہیں، قرآن ہی سنتے ہیں آپ مگر آپ، لیکن اتنی زور کی آواز سے سنتے ہیں کہ پڑوس کے لوگ ہو سکتے ہیں وہ آرام کر رہے ہیں، وہ تکلیف ہو رہی ہے آپ کے جو معاملات سے؟ یہ تکلیف تو نہیں ہو رہی ہمارے معاملات سے؟ جی ہم پٹک پٹک کے پیر چلتے ہیں، کہیں ہمارے پٹک پٹک کے چلنے سے دوسروں کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدی، کہ مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا اور اپنے ہاتھ اور پیر سے دوسروں کو تکلیف دیتا۔ نبی نے کہا تو یہ تکلیف تو نہیں ہو رہی، یہ احتساب کیوں نہیں کرتے؟ یاد رکھیں آپ، یاد رکھیں آپ اگر احتساب نہیں کریں گے دنیا کے اندر اس کی سزا ملنے والی۔ کیا سزا ہے؟ امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ایک آدمی جو احتساب نہیں کرتا، ایک شخص جو احتساب نہیں کرتا، جو غفلت میں پڑا ہوا ہے، یہی اس دنیا میں اس کی سزا۔ جو غفلت طاری ہم پر، ذکر کا وقت ہو گیا ذکر نہیں کر رہے ہیں، سیدھی سیدھی بات، نماز کا وقت آ گیا نماز کا جو ہے فکر نہیں ہے ہم کو، ٹھیک ہے، زکوٰۃ نکالنے کا وقت آ گیا زکوٰۃ نکالنے میں ہمیں فکر نہیں، یہ جو غفلت طاری ہے، تو کہتے ہیں کہ گنہگار کی سب سے بڑی سزا کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور فرائض کے انجام دہی میں غافل ہونا ہے دنیا کی سب سے بڑی سزا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں اتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی۔ سوچیے آپ بھی، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی احتساب کریں۔ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے تصور سے، آخرت میں جواب دہی کے تصور سے ان کی زندگی گزرا کرتی تھی، ہمیشہ۔ ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھی، بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول پڑھائے عصر کی نماز، پڑھانے کے بعد جلدی اور تیزی کے ساتھ ماں عائشہ کے گھر گئے، پھر واپس آئے۔ صحابہ کرام کو عجیب لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تیزی کے ساتھ گھر جانا پھر واپس آنا، بڑا عجیب لگا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کیا ماجرا؟ کہا کہ زکوٰۃ کا کچھ مال میں نے گھر پہ رکھا تھا، اس کے خرچ کرنے کے بارے میں حکم دینے سے بھول گیا، ماں عائشہ کا بھی حکم دے کر آیا ہوں، میں پسند نہیں کرتا کہ زکوٰۃ کا مال 2 دن میرے گھر میں رہے۔ یہ احتساب کے بغیر یہ چیز ہماری زندگی میں نہیں آ سکتی۔ ہمیں 1000 روپے کسی کو دینا، جیب میں 1000 روپے موجود ہے، یہ 1000 روپے جو قرض ادا کرنا ہے یہ کب ادا کرے گا آدمی؟ ارے اس کو پیسے دینا ہے، مجھے وقت پہ ادا کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھ ہوگی، قیامت میں پوچھ ہوگی، یہ ڈر کے بغیر ہم ادا نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھیں احتساب نفس، اپنے آپ کا خیال کرنا، یہ اتنی خیر والی بات ہے کہ روزانہ آدمی اللہ تعالیٰ سے نیکی سے سبقت کرتا رہے گا، روزانہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھیں، عمر کی زندگی دیکھیں، جی عمر کی زندگی دیکھیں، عثمان بن عفان کی زندگی دیکھیں، سب خلفاء راشدین کی زندگی دیکھیں، احتساب نفس سے ان کی زندگی بھری ہوئی۔ کوئی کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ کاش کہ میں پرندہ ہوتا۔ کیوں؟ جو آدمی پرندہ ہوگا قیامت میں اس سے پوچھ نہیں ہوگی۔ جو آدمی احتساب کر رہا لگ رہا ہے کہ میں گنہگار، اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی عظمت میں ہم نے جو کمی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو اطاعت اور فرائض میں ہم نے کمی کی ہے، جب یہ احساس ہوگا وہ کہے گا ارے حساب تو بڑا کٹھن ہونے والا، تو کاش کہ میں پرندہ ہوتا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث سنائی، حدیث سنانے کے بعد کہا کاش کہ میں درخت ہوتا اور دنیا ہی میں کاٹ دیا جاتا، کاش کہ میں درخت ہوتا اور دنیا ہی میں اس کو کاٹ دیا جاتا، لوگ جب کاٹ کے اس کو استعمال کریں گے، جلا دیں گے تو ختم، بات ہی ختم ہو گئی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں جملہ کہ امام ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے یہ قول کہ میں درخت ہوتا اور کاٹ دیا جاتا، یہ احتساب نفس اور قیامت کے دن کی مسئولیت سے خوف کی علامت کہ اللہ سے اللہ پوچھنے والا، اللہ تعالیٰ جو میرا حساب و کتاب کرنے والا، یہ احتساب کیا کرتے تھے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے احتساب کریں، خود اپنے آپ کو بنا، 4 لوگوں کو بنانا یقیناً وہ بھی مشکل کام ہے، لیکن اپنے آپ کو بنانا یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اپنے جو زبان میں غیبت ہے،
اس کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں. اگر کسی کو کوئی کبیرہ گناہ کی عادت پڑ گئی، عیب نکالنے کی بات، دراڑ ڈالنے کی بات، کوئی بھی ایک برائی اگر ہمارے پاس ہے، اس سے واپس نکلنا، اس سے باز آنا، یہ سب سے مشکل ترین کام ہے. لہذا مسلمانوں، اللہ سے ڈریں، اپنا احتساب کریں، سب سے پہلے زندگی کا احتساب کریں. یقین رکھیں کہ احتساب والا معاملہ اتنا آسان ہرگز نہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خود کا احتساب کرنے والا بنائے، خود کے اعمال کا جائزہ لینے والا بنائے. جو غلطیاں ہیں اے اللہ اپنے رحم و کرم سے معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کے پاس محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، مقرب ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر اجر دینے والا. اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کی توفیق عنایت فرمائے. ان تمام برے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے والی اور دور کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے دور کرنے والی، جہنم تک پہنچانے والی. اے اللہ ہم تمام اعمال سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی بچائے رکھے، امن و امان کے ساتھ رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، خیر و برکت کے ساتھ رکھے. جب تک رکھے اسلام اور ایمان کے ساتھ رکھے، اور جب اٹھا لے ایمان کے ہاتھ اٹھا لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاه، اما بعد. سورۃ القاریہ کی آخری آیتیں اگر آپ پڑھیں گے، اس میں حشر کے میدان کا ذکر کیا گیا. ہوگا کیا حشر کے میدان میں؟ حشر کے میدان میں نیکیاں اور برائیاں دونوں تولی جائیں گی، دونوں کا حساب و کتاب ہوگا. وہ آیتیں پڑھ لیں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو احتساب، اپنی نیکیوں کا احتساب کرنے اور گناہوں کا احتساب کرنے والی بات ان آیات میں ہمیں سمجھ میں آتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، رہا وہ آدمی جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا. نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، نیچے آ گیا. کیا مطلب؟ لاجیکلی اس کا معنی یہ ہے کہ گناہوں والا پلڑا اوپر آ گیا، نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کم ہے. پلڑا ایسا ہے، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، مطلب گناہوں والا پلڑا کم ہو گیا. مطلب دنیا کے اندر اس نے کیا کی؟ احتساب کرتا رہا، روزانہ جائزہ لیتا رہا کہ میری نیکیاں، میں روزانہ نیکیاں زیادہ کر رہا ہوں یا کم کر رہا ہوں. تو لگا اس کو کہ میری نیکیاں کم ہو رہی ہیں، گناہ زیادہ ہو رہے. اس نے فکر کی اور اپنے آپ کو نیکیوں میں لگا رکھا، اپنے آپ کو نیکیوں میں لگا رکھا، جس کے نتیجے میں اس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا اور گناہوں والا پلڑا اوپر آ گیا. اللہ فرماتا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو عیش والی زندگی میں ہوگا، خوش زندگی میں ہوگا جنت کی. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، رہا وہ آدمی جس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، اوپر آ گیا. اللہ نے اس آیت میں یوں نہیں کہا کہ جو گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ مطلوب نہیں اللہ کے لیے. مطلوب کیا ہے دنیا میں؟ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہونا، یہ مطلوب ہے بندے کے لیے. تو اللہ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کسی کا نیکیوں والا پلڑا اوپر آ گیا. تو لاجیکلی اس کا معنی کیا ہے؟ گناہیں بڑھ گئی. گناہیں کس کی بڑھتی دنیا میں؟ جو پرواہ نہیں کرتا. اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا. وهم فی غفلہ، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کاروبار میں مگن ہیں، دوست احباب میں مگن ہیں، دعوتوں میں مگن ہیں، دوسری باتوں میں مگن ہیں. یہ پرواہ نہیں ہے کہ میں گناہ میں آگے بڑھ رہا ہوں، نیکی میں پیچھے رہا ہوں، اس بات کی فکر نہیں ان کو. تو اس کی وجہ سے نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہ والا پلڑا نیچے آ گیا. اللہ کیا کہتا ہے فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ. وما ادراک ما، اے نبی آپ جانتے ہیں یہ ہاویہ کیا؟ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ. اللہ اکبر. ان آیات کے اندر ایک موٹی سی بات یہ ہے کہ زندگی کے احتساب کا ایک سبق دیا گیا کہ جنت کی کامیابی، آخرت کی کامیابی نیکیوں میں سبقت کرنے میں، ٹھیک ہے، اور آخرت کی کامیابی گناہوں کو، معمولی گناہوں پر لگی ہوئی.
اگر آدمی نیکی نہ کرے، گناہوں میں پڑ جائے، وہ ناکام ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو آدمی نیکیوں میں بڑھتا رہا اور گناہوں میں جو اپنے آپ کو جو توبہ استغفار کر گناہوں میں کمی کرتا رہا، یہ علامت ہے کامیاب ہونے کی آخرت کی۔ سبحان اللہ، یہی زندگی لے کر آئیں۔ روزانہ سوچیں کہ میں نیکی میں کیسے آگے بڑھ رہا ہوں، کتنا سبقت کر رہا ہوں، کتنی گناہیں جو روزانہ مجھے توبہ نہیں کیا میں نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے جب تم صبح کرو تو شام کا جو ہے انتظار نہ کرنا، شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرنا۔ ایک معنی کیا؟ جب صبح کرو تو توبہ کرو، جی زندگی احتساب کر لو کہ چلو ایک رات اللہ نے ایک دن موقع دیا کہ اپنے گناہوں کے حساب و کتاب کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ سے گڑ گڑا لیں، عاجزی کر لیں۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں آخرت کی کامیابی کی طرف لے جانے والی۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو میرے آپ آخرت کے حشر کے میدان میں نیکیوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ان اعمال کے ساتھ جس کو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا، اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شمار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو غنیمت جان کر نیکیوں میں سبقت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم کو بنائے، اور جو گناہ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عاجل نصیب فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جو مصیبت میں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ان مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ حلال روزی اور روٹی کا انتظام فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، اوصیکم وإیایا بتقوی اللہ۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وعز وجل واتم واکبر۔